السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتے ہیں آپ سے ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 اینڈ 282 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ واتقوا یوما ترجعون میں یہاں پر قاف کے ساتھ واو ساکن آ رہی، تو یہاں پہ ایک الف مدار قاف کو کھینچیں گے اور میم کے اوپر دو زبر کی تنوین کے بعد تا آ رہی ہے، یہاں پہ فمال غنہ والا قاعدہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فیہ الی اللہ، فا کے ساتھ یہ ساکن ہے، یہاں پر بھی ایک الف مدار فا کو کھینچیں گے اور اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور کھینچ کے ہی پڑھیں گے۔ ثم توفی کل نفس، ثم میم کے اوپر مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، فا کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہاں کھینچ کے پڑھیں گے اور واو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے فا کو۔ نفس میں سین کے نیچے دو زیر آ رہے ہیں، دو زیر کی تنوین کے بعد میم مشدد آ رہی ہے، ادغام الغنہ کے چار حروفوں میں سے یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ما کسبت وہم لا یظلمون، میم کے ساتھ الف آ رہی، میم کا ایک الف مدار کھینچیں گے۔ وہم لام ہے، لام کے ساتھ الف آ رہی، یہاں پر لام کو ایک الف مدار کھینچیں گے۔ یظلمون میں میم کے ساتھ واو ساکن آ رہی، یہاں پر میم کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ جس میں، الی اللہ طرف اللہ کے، ثم پھر توفی پورا دیا جائے گا، کل ہر نفس نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم اور وہ، لا یظلمون تم نہ کیے جائیں گے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو دنیا کے زوال پذیر ہونے اور اس کے اموال وغیرہ کے فانی ہونے اور آخرت میں اللہ پاک کے سامنے پیش ہونے اور ہر عمل کے محاسبے اور اس کی جزا اور سزا ہونے کے ساتھ نصیحت فرمائی ہے۔ واتقوا یومن اس دن سے ڈرو، اللہ پاک انسان کو نصیحت کر رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جو بہت بڑا اور سخت دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن۔ اس دن ہر انسان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد سب انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے حاضر ہوں گے۔ ثم توفی کل نفس، پھر ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ پاک قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق مکمل بدلہ دے گا۔ نیکی کا بدلہ جنت اور برائی کا بدلہ سزا ہوگا۔ ما کسبت جو اس نے کمایا، عمل کیا، انسان دنیا میں جو بھی کرتا ہے، چاہے نیکی ہو یا گناہ، وہ سب اللہ کے علم میں محفوظ ہوتا ہے اور قیامت کے دن سامنے آ جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک قیامت کے دن کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، ہر انسان کو بالکل انصاف کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ پاک انسان کو قیامت کے دن کی یاد دلا رہا ہے کہ ایک دن سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہر انسان اپنے اعمال کا حساب دے گا، نیکی اور برائی کا پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ کی عدالت میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اس لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا میں نیک اعمال کرے، گناہوں سے بچے اور آخرت کی تیاری کرے۔ اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔
اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیارے صالحات، یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اور اس میں اللہ پاک نے قرض اور لین دین کے اصول بہت واضح انداز میں بیان کیے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان جھگڑا اور ظلم نہ ہو۔ اس آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقررہ پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اس آیت کو آیت الدین یا آیت المدیحہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ جب سود حرام کیا گیا تو قرض کا صحیح طریقہ بیان کرنا ضروری تھا، وہ اس آیت میں بیان فرمایا اور اصولی طور پر 3 باتیں ضروری قرار دی ہیں۔ ایک، اسے لکھ لینا، دوسری مدت مقرر کر لینا، تیسری گواہ بنا لینا۔ عموماً لوگ ادھار یا قرض کے معاملے میں تحریر کو معیوب اور باہمی بے اعتمادی کی علامت سمجھتے ہیں۔ آیت کے آخر میں اس کی حکمت بیان فرما دی گئی ہے کہ یہ اللہ پاک کے نزدیک زیادہ انصاف والی، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بچانے والی چیز ہے۔ اس بنا پر ایسے معاملات میں اس قسم کی احتیاط مناسب ہے تاکہ آئندہ جھگڑا پیدا نہ ہو سکے۔ علاج مسمى، اس سے ادھار کی ادائیگی کی مدت مقرر کرنا ضروری ثابت ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس آیت سے بھی سلم کا جواز ثابت ہوتا ہے اور اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ سلم یا صرف یہ ہے کہ کسی چیز کی قیمت پیشگی ادا کر دی جائے اور وہ چیز مقرر کردہ وقت پر بعد میں وصول کر لی جائے۔ اس بی کی شرائط بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا اہل مدینہ 2 سال یا 3 سال کے لیے کھجور میں 20 صرف کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو شخص جس چیز سے 20 صرف کرے وہ مقررہ ماپ تول میں اور مقررہ مدت تک کرے۔ ابن عباس ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مقرر قیمت کا بھی ذکر ہے۔ اس آیت کریمہ سے بظاہر قرض کا لکھنا واجب معلوم ہوتا ہے، مگر اس سے اگلی آیت میں فَإِنَّ مِنَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا سے معلوم ہوا کہ یہ حکم واجب نہیں، مستحب ہے۔ مما ترضون من الشہداء، یعنی جو دیانت، امانت اور اخلاق کے اعتبار سے تم میں قابل اعتماد سمجھے جاتے ہوں، نیز وہ مسلمان ہوں، عاقل، بالغ، فرائض کے پابند اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والے بھی ہوں، کیونکہ اہل اسلام کے ہاں یہی لوگ پسندیدہ ہیں۔ غیر مسلم کی شہادت قبول نہیں ہوگی۔ الا ان تکون تجارۃ حاضرہ، یعنی اگر تجارت میں لین دین نقد ہو، ادھار نہ ہو تو گواہ بنا لینا ہی کافی ہے، لکھنا ضروری نہیں کیونکہ اس میں تکلیف ہے، اور گواہ بنا لینا بھی واجب نہیں، مستحب ہے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ کسی لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ کسی گواہ کو۔ یہ ترجمہ ولا یضار فعل مجہول کی صورت میں ہے، یہ فعل معروف بھی ہو سکتا ہے اور اس صورت میں ترجمہ ہوگا نہ لکھنے والا نقصان پہنچائے اور نہ گواہ۔ مثلا لکھنے والا غلط بات لکھ دے جس سے صاحب حق یا مقروض کو نقصان پہنچے، یا گواہ شہادت میں ہیر پھیر کر کے غلط گواہی دے۔ کاتب اور گواہ کو نقصان پہنچایا جانا یہ ہے کہ انہیں ان کی مشغولیت کے وقت تنگ کر کے بلایا جائے یا غلط شہادت پر مجبور کرنے کے لیے خوف زدہ کیا جائے۔ تو پیاری صالحات، اس آیت میں اللہ پاک نے ہمیں سکھایا ہے کہ قرض اور لین دین واضح ہونا چاہیے، قرض کو لکھ لینا چاہیے، واپسی کا وقت طے ہونا چاہیے، گواہ رکھنے چاہیے، معاملات میں انصاف اور سچائی ہونی چاہیے، سب اس لیے تاکہ لوگوں کے درمیان جھگڑا، دھوکہ اور ظلم نہ ہو۔